اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کی برکات کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 70۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل فرما دیجئے، لمن فی ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من اسری، قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ، یہ کہ معلوم کر لے اللہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن، بھلائی کو، بہتری کو، یؤتیکم، تم کو دے گا، خیرن، بہتر، مما، وہ جو، اخذ منکم، جو لیا گیا تم سے، ویغفر لکم، اور معاف کر دے گا تم کو، واللہ، اللہ، غفور الرحیم، معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے قیدیوں کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کر لے تو جو مال تم سے چھین گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب قیدیوں کی اقسام بتا دی کہ قیدی کتنے قسم کے ہیں، تو کہتے ہیں قیدی دو قسم کے ہیں، ایک بدری قیدی، اور جن کے دل نور ایمان سے منور ہو چکے تھے مگر وہ مجبوراً آئے ہوئے تھے، مسلمان قیدی۔ دوسرے جو تھے وہ فریبی قیدی، مراد ہیں اس سے کفار، یعنی بدر کے قیدیوں کی ایک جماعت، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی شامل تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم تو مسلمان تھے، ہم تو مجبوراً یہاں آئے تھے، پھر ہم سے فدیہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوگی جس میں فرما دیا گیا کہ جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں ثواب دینا اور آخرت میں عنایت کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی اور درخواست کی کہ جو 20 اوقیہ سونا میرے پاس سے نکلا ہے اس کو حساب میں لگایا جائے، تو خدا کی قسم یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے اس سونے کے عوض مجھے 20 غلام عنایت کر دیے، اور جن میں سے ہر ایک میرے سرمایے سے تجارت کرتا ہے جس کا کل نفع مجھے ملتا ہے۔ اس عظیم مال کے علاوہ مجھے مغفرت خداوندی کی بھی بشارت ملی ہے، اور جس میں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ امیدوار بھی ہوں۔ اور پھر فریبی قیدیوں کے بارے میں بتا دیا گیا۔ فریبی قیدی کون سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر وہ آپ سے فریب کرنا چاہیں تو یہ پہلے بھی خدا سے دغا کر چکے ہیں، فریب کر چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے قابو کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ یعنی ایسے قیدی جو فدیہ دے کر یا مفت قید سے چھوٹ کر بدعہدی کریں، یعنی بدعہدی سے مراد یہ ہے کہ اس وقت معاہدہ کر لیں، عہد کر لیں، بعد میں اس کو توڑ دیں، پھر عہد شکنی کا وبال بھی ان پر پڑے گا۔ اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی جو عہد انہوں نے توڑا اس کی سزا بھی انہیں یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے قابو میں کر دیا، یعنی وہ گرفتار ہو کر آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ اور اگر یہ پھر عہد شکنی کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو قیدی کر کے، گرفتار کر کے آپ کے قابو کر دے گا۔ یہاں پر دو آیت میں 70 اور 71 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فریبی قیدیوں کے اور بدری قیدیوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ قیدی جو مسلمان تھے اور جنہوں نے فدیہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس فدیہ کے عوض تمہیں ڈبل اجر ملے گا۔ اور فریبی قیدی جو جھوٹ بول کر اپنی جان کو چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار ہونا چاہ رہے ہیں، یا تو مفت میں ان کی رہائی ہو رہی ہے، یا تو وہ فدیہ دے کے اپنے آپ کو رہائی کر رہے ہیں، تو بعد میں اگر وہ عہد شکنی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے ابھی میں نے گرفتار کر کے قیدی بنا کے آپ کے ہاتھ میں کر دیا، اس طریقے سے بعد میں بھی میں ان کو قیدی بنا کر آپ کے ہاتھ میں کر دوں گا۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہو کمنٹس باکس میں آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ دعاؤں کے طلبگار، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔